अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम नावल सुल्तान राइटर ने गहरे नायाब की एपिसोड नंबर 20 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये लो। आयशा ने नोटों की गठरी उसके सामने की। उसके मुंह पर मार कर अपना सामान लेकर आओ। एहान ने बिना कुछ कहे टेबल पर पड़ी गठरी को उठाकर जेब में रख लिया। तुम एक दफ़ा उससे अपनी चीज़ें ले आओ, फिर देखना मैं उसकी माँ बहन कैसे एक करती। खुद को कहीं की तोप समझ रहा है। ऐसे लोगों का जंग उतारना मुझे अच्छे से आता है। वो गुस्से से आग भगोला हो रही थी जब अरहम दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हुआ। तुम यहाँ क्यों आए हो? अरहम को देखकर आयशा का पारा और हाई हुआ था, जबकि एहान उन दोनों को हैरत भरी नज़रों से देख रहा था। ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? अरहम उसके सवाल को इग्नोर करता मुकाबिल से एहान के मुतालिक पूछने लगा। बाप लगते हो तुम मेरे, जो तुम्हें हर बात बताऊं। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। माना बाप नहीं मगर दोस्त हूँ। अंदाज धीमा था, जैसे उसका गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहा हो। अब वो भी नहीं हो, वो कहती चेहरा एहान की तरफ करती बोली। तुम तो जाओ, अभी तक क्यों खड़े हो? एहान ने अरहम की तरफ देखा, जो भवें सुकेड़े उसे ही देख रहा था। तुम जाओ, इससे दो हाथ में हो सकती हूँ। हाँ मगर जल्दी लौट आना, आखिर को तुमने इसकी लाश भी ठिकाने लगानी है। अरहम का कहका पूरे लाउंज में गूंजा, जबकि एहान हैरत की मूरत बने एक बार फिर से उन दोनों को देख रहा था। आयशा ने गुस्सा जब्त करते एहान को जाने का इशारा किया तो वो खामोशी से बाहर निकल गया, मगर दिमाग में उसके कई सवालात गर्दिश कर रहे थे। एहान के बाहर निकलते ही अरहम सोफे पर बैठा। आयशा ने उसे घूरा। तुम्हारी घूरियाँ या तुम्हारा गुस्सा मेरा सवाल नहीं बदल सकता। वो कौन था और तुम्हारे घर में क्या कर रहा था? तुमसे मतलब? वो अकड़ कर बोली। आयशा, तुम हर किसी को घर में नहीं ला सकती, हर किसी पर अंधा एतबार नहीं करते। हर कोई अरहम तैमूर नहीं होता। वो उसके गुस्से के सामने हथियार डाल चुका था। वो अब उसे समझा रहा था, मगर आज उसे इस बात का अंदाज़ा बखूबी हो गया था कि अगर इंसान किसी के दिल से उतर जाए तो उसका वजूद भी बेमानी हो जाता है, जैसे उसका हो गया था। वरना इतने सालों में उसे याद नहीं पड़ता कभी आयशा ने उससे इस कदर गुस्से का इजहार किया हो। हर कोई अरहम तैमूर नहीं होता। हर कोई अरहम तैमूर नहीं होता। अरहम अरहम तैमूर, हर कोई अरहम तैमूर नहीं होता। वो उसका कहा गया आखिरी जुमला दोहरा रही थी। हर कोई अरहम तैमूर नहीं होता। वो जुमला दोहराती सोफे पर बैठ गई। हर कोई अरहम तैमूर नहीं होता। अंदाज तमस्खराना था। अरहम खामोश तमाशाई बना उसे देख रहा था। वो क्या कहना चाह रही थी मुकाबिल समझने से कासिर था। क्या खूब कहा तुमने, हर कोई अरहम तैमूर नहीं होता। उसने कई बार दोहराए जाने वाला जुमला एक बार फिर दोहराया। फिर वो अरहम को देखती बोली, कितनी अच्छी बात है ना कि हर शख्स एक जैसा नहीं होता। सोचो दुनिया कितनी भयानक होती अगर हर कोई एक जैसा होता। और फर्ज करो अगर सब तुम जैसे होते तो मेरा तो कोई वजूद ही ना होता। हर कोई मुझे रोता हुआ छोड़ जाता, जैसे तुम छोड़ गए। अरहम बिल्कुल खामोश उसे देखता रहा। उसे अपने हक में कहने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे थे, मगर उस वक्त कोई अरहम से पूछे सिर्फ सुनना भी कितना अजियत देता है। मुझे अब जिंदगी में कभी भी, कहीं भी, किसी भी मोड़ पर अरहम तुम नहीं चाहिए हो। मैंने मोहब्बत का मुतालबा तो नहीं किया था तुमसे, मगर तुम तसल्ली तो दे सकते थे। तुम दोस्त बनकर मेरे साथ बैठकर रो तो सकते थे। तुम्हें तो दोस्ती का पास रखना भी ना आया। तुम मोहब्बत के खाक करोगे। उसके आंसू मुसलसल बह रहे थे।
ہر جگہ میں تمہارے ساتھ کھڑی رہی، تمہاری خوشی میں میں خوش ہوئی ہوں اور تمہاری غمی میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر روئی ہوں، تمہارے لیے رات رات بھر جاگی ہوں۔ وہ کون سا کام ہے جو میں نے تمہاری خاطر نہیں کیا؟ اور بدلے میں مجھے کیا ملا؟ وہ احسان جتوا رہی تھی۔ بدلے میں اسے بھی ایک احسان چاہیے تھا، ہمدردی کا احسان، اور ہم اسے نہیں بتا سکا کہ وہ جتنے احسان گنوا رہی ہے اس سے کہیں گنا زیادہ اسے یاد ہے اور جو ہمیشہ رہیں گے۔ وہ اسے محسن مانتا تھا اور ہمیشہ مانتا رہے گا، مگر پھر بھی وہ اس رات اس سے ہمدردی کی خاطر بھی نہیں رک سکتا تھا۔ وہ اس کے جانے کے بعد شاید چند گھنٹے روئی ہوگی، مگر اسے سامنے دیکھنے پر زیادہ روتی اور وہ زیادہ شرمندہ ہوتا۔ "I'm sorry آشی"، ارحم منمنایا۔ "بھاڑ میں گئے تم اور بھاڑ میں گیا تمہارا سوری۔ ہم لڑکیوں کا ضعف بہت بڑا ہوتا ہے تیمور صاحب۔ ہم چار آنسو بہا کے محبت کا جنازہ بھی پڑھ لیتی ہیں اور انچاہے شخص کو سر کا تاج بھی بنا لیتی ہیں"۔ اس نے آنسو صاف کیے۔ "اور ہاں، اب مجھے آشی مت بلایا کرو۔ ایک رات قبل میری محبت کے ساتھ ساتھ تمہاری آشی بھی مر گئی تھی۔ معلوم نہیں تم نے اسے دفنایا ہے یا نہیں، مگر میں نے اجتماعی جنازہ پڑھا ہے۔ سوئم، 10واں، 40واں، باخدا ساری رسومات ادا کروں گی۔ کل سوئم ہے، قرآن خوانی بھی ہوگی اور دیگ بھی چڑھاؤں گی۔ اتنی نفرت ہے مجھ سے"۔ عائشہ نے اسے دیکھا، پھر چہرہ موڑ گئی۔ وہ اس سے نہ کہہ سکی کہ نفرت ہی تو نہیں ہوتی تم سے۔ "معاف کر دو یار، ہو سکتا ہے ہم پھر کبھی نہ ملیں، شاید میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاؤں"۔ اس کی آواز میں نمی گھل رہی تھی۔ "اچھا طریقہ ڈھونڈا ہے مجھ سے دور بھاگنے کا"۔ وہ اس کی طرف ہنوز کمر کیے ہوئے تھی۔ "اتنی بدگمانیاں! تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تم سے دور بھاگنا چاہتا ہوں؟ اس پوری دنیا میں تم واحد لڑکی ہو جو میری محسن ہونے کے ساتھ ساتھ میری دوست بھی ہو۔ تم واحد ہو جس میں مجھے سبھی رشتوں کا عکس نظر آتا ہے۔ کبھی تم اماں بن جاتی ہو تو کبھی دادی، کبھی نانی کا کردار ادا کرتی ہو تو پھر کبھی بابا کی طرح اکڑو بن جاتی ہو، جیسے ابھی بنی ہو۔ میں تم سے قطعاً دور نہیں بھاگ رہا۔ اگر بابا بیمار نہ ہوتے تو میں کبھی پاکستان نہ جاتا"۔ وہ اس کی بات پر تیزی سے مڑی۔ "کیا ہوا انکل کو"؟ "اٹیک ہوا ہے"۔ وہ جواباً گویا ہوا۔ "کب، کیسے، کیوں؟ مطلب اب انکل کیسے ہیں؟ خیر تم چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ وہ کس ہسپتال میں ہے؟ میں خود جا کے دیکھتی ہوں، بلکہ مجھے ایڈریس سینڈ کر دو"۔ وہ گاڑی کی چابی پکڑتی باہر کی طرف بھاگی۔ نالائق انسان ہمیشہ کام کی بات آخر میں بتاتا ہے۔ وہ بڑبڑاتی باہر نکل گئی۔ وہ پیچھے سر جھٹک کر رہ گیا۔ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر کے اوپر گلے میں مفرل لپیٹے وہ اپنے فلیٹ سے باہر نکلی۔ نکلتے ہی اس کی نظر مین گیٹ سے 10 قدم دور کرسی پر بیٹھے لڑکے پر پڑی جو پولیس یونیفارم میں ملبوس تھا۔ اسے دیکھتے ہی کھڑا ہوا۔ "مس، آپ کہاں جا رہی ہیں"؟ وہ اس کے قریب آتے بولا۔ اس کے سوال پر حیا کو شدید کوفت ہوئی تھی۔ صرف سوال پر ہی نہیں بلکہ اسے مقابل کے اس قدر ایماندار ہونے پر بھی کوفت ہوتی تھی۔ وہ 1000 بار بتا چکی تھی کہ وہ کہیں نہیں جانے والی۔ جب اس کی ضرورت ہوئی اسے ایک مس کال کر دیں، وہ پہنچ جائے گی۔ اتنی پہرے داری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر نہیں، مقابل کو نہ جانے ایمانداری کا کون سا کیڑا کاٹ گیا تھا۔ وہ دن رات 2 سپاہیوں کے ساتھ فلیٹ کے باہر ہی پایا جاتا۔ "مس، میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کہاں جا رہی ہو"۔ کافی دیر جواب نہ ملنے پر وہ دوبارہ پوچھنے لگا۔ "جہنم میں"، اس کا صبر جواب دے رہا تھا۔ "چلیں"، حیا نے ہاتھ سے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ "جی"۔ "میں سمجھا نہیں"۔ مقابل نہ سمجھے سے گویا ہوا۔ "اس میں نہ سمجھنے والی کون سی بات ہے؟ ہر جگہ تو تم میرے ساتھ جاتے ہو، وہ چاہے واک پر جانا ہو، گروسری کرنی ہو، شاپنگ پر جانا ہو یا پارلر جانا ہو،
کوئی جگہ تو تم نے چھوڑی نہیں، اب 2 ہی جگہ رہ گئی ہیں، ایک جنت اور دوسری جہنم۔ جنت جانے والا تو میں نے زندگی میں ایک بھی کام نہیں کیا، اور باقی بچی جہنم، تو وہاں بھی میں اکیلی کیوں جاؤں؟ تم بھی ساتھ چلو، آخر کو یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، اور سونے پہ سہاگا کہ تم ایک ایماندار پولیس آفیسر ہو۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بھیجی۔ اشرف، میم کے ساتھ جاؤ۔ وہ کندھے اچکاتی آگے بڑھی۔ ایک سپاہی اس کے ساتھ ہو لیا۔ چلیں اشرف صاحب، آپ چلیں ہمارے ساتھ جہنم کی سیر کرنے۔ آپ کا ایماندار آفیسر ہر اچھی جگہ ساتھ جا سکتا ہے، مگر بات خطرناک جگہ کی آئے تو اپنے سے نچلے طبقے کو بھیجتا ہے۔ کاہے کا ایماندار اور انصاف پسند۔ رکو اشرف، جانی ہے۔ سو گائز، کیسے لگی آپ کا ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں آپ کے ریویوز کا انتظار کروں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیں اجازت، اینڈ جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔